خیشرا کے دیں ہماؤس اگر بو نہ رسیدی تمام بولا حبیز۔ نہایت مکرم و محترم، قابل تکریم، عزت مآب عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر جس آیت مبارکہ کو موضوع سخن کے طور پہ لیا گیا ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ علم اور اہل علم، ان کا کیا مقام ہے اور علم کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے، بڑی اہم باتیں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ اس کو تھوڑا کم کر دیں آواز کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور علم سے بے بہرا لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں۔ علم والے اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور ایک مقام پہ ہے، کیا اندھیرا اور روشنی، نور، کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ نہیں۔ مقصود کیا ہے کہ جو علم والا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اس طرح دوسرے مقام پہ ہے قرآن مجید میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات انہی کو ملے جن کو علم دیا گیا، علم والے بڑے مرتبے والے ہوئے، ان کا مقام بلند ہوا۔ دوستو، اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو جب دینے کی بات کی تو علم و حکمت دینے کی بات کی، یعنی جو چیز رب سے مانگنی چاہیے وہ کیا ہے، اور رب نے اپنے پیاروں کو جو چیز عطا کی وہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیا عطا کیا۔ وَلُوطًا إِذْ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حضرت لوط علیہ السلام ہم نے ان کو حکم اور علم، یہ دو چیزیں عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عطا کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بالغ ہوئے تو پھر ہم نے انہیں کیا عطا کیا؟ علم اور حکم، یہ دو چیزیں عطا کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے دولت حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے انہیں زرہ بنانے کے علم سے آشنا کیا، دولت علم عطا کی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا
علمنا منطق الطیر وقل یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا، ان کو بھی علم اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو وہاں پر بھی علم کی بات ہوئی کہ ہم نے انہیں علم عطا کیا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑیوں کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے، اور گھر میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی خبر اپنے علم سے بیان کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کا تحفہ عطا کیا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ پہ اللہ کریم کا فضل عظیم ہو گیا کہ جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے سارے کا سارا وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو بتا دیا۔ اور یہ فضل عظیم ہے، اس کے آگے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل عظیم ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی دعائیں احادیث میں موجود ہیں، انہیں دعائے معصورہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف زندگی کے مواقع پہ کون کون سی دعائیں مانگی، اس پہ مختلف کتابیں موجود ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں، ہمیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں حضور کی زبان مبارک سے کیا کیا دعا نکلی۔ یہ بھی ایک بڑا عمدہ ٹاپک ہے، اس پہ بھی کبھی ہم بات کریں گے الگ سے۔ لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب یہ مانگو، وہ صرف ایک دعا ہے، باقی دیگر انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ لیکن جناب رسالت مآب رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دعا ہے وہ ایک دعا ہے جو اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ یہ مانگیں مجھ سے۔ وہ ایک دعا، خاص دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، حبیب مانگنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ رب خود اپنے حبیب کو جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حبیب مانگنا ہے تو یہ مانگو، تو وہ چیز کتنی اعلیٰ ہے، وہ دولت علم ہے۔ علم جس کے پاس بھی ہے وہ دوسروں پہ فائق ہے، دوسروں پہ فائز ہے۔ اب دیکھیں مسلمان بظاہر کم تھے مگر علم میں کفار کے اوپر وہ حاوی تھے، علمی اعتبار سے۔ کفار حملہ کرتے ہیں تو ان کے علم میں نہیں تھا کہ آگے خندق جو ہے یہاں کے لوگوں کے لیے نئی چیز تھی، وہ انہوں نے دیکھی۔ طائف پہ حملہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے قلعوں میں پناہ لے لی، ان کو علم نہیں تھا کہ اس کا علاج بھی ہے مسلمانوں کے پاس۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے محلات سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ طائف میں منجنیق کا استعمال ہوا جب عرب دنیا میں ابھی اس کی خبر نہیں تھی، تو جو معاصرانہ علوم ہیں یعنی عصری علوم جو اس وقت دنیا میں جو رائج ہیں، ان عصری علوم میں بھی ایک مسلمان کو باقی دنیا کے لوگوں سے آگے ہونا چاہیے۔ اس دور کے ٹیکنیکل علوم یہی تھے نا کہ ہتھیار کیسے بنانے ہیں، تیر، تلوار، نیزہ، زراعت، باقی چیزیں، تو ان سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آگے تھے عملاً۔ آج بدقسمتی سے ہم تقریباً تمام علوم میں دنیا سے پیچھے ہیں، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ ہمیں آگے بڑھنے کی خواہش بھی نہیں ہے، جستجو بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کریں، آگے نکلیں، مقابلہ کریں، پڑھیں، محنت کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندے کو احساس ندامت کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، احساس ندامت بھی نہیں ہے، احساس جرم تو دور کی بات ہے۔ دنیا کس مقام پہ ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہماری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بھیک مل جائے، لائن میں لگ کر کوئی آٹے کی تھیلی مل جائے، دہاڑی ہماری کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے۔ یہی ٹارگٹ ہے، محنت کرنا، جستجو کرنا، ہمت کرنا، اس پہ ہم نہیں ہیں، بہت دور ہیں ہم، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کتنے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس احساس کو اس وقت پوری امت کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ابھی تک اس بحث سے ہی ہم نہیں نکل پائے کہ یہ علم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بولی سیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ ہم تو ابھی ان چکروں میں ہی الجھے پڑے ہیں، اور دشمن کس حد تک آگے جا چکا ہے۔ دیکھیں، علم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو تلاوت اچھی آتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارا جو دشمن ہے تمہیں اس کی بولی آنی چاہیے، اس کی زبان سیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ تمہارے خلاف سازش کیا کر رہے ہیں اور وہ اس وقت دنیا میں کس مقام پہ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سے جو شخص جس بولی میں بات کرتا تھا آپ اس میں بات کرتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کرام کو زبانیں سکھایا کرتے تھے، کچھ کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کی زبان سیکھ کے آؤ، تم سریانی زبان سیکھ کے آؤ۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں جو علم بھی موجود ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ آج آپ کسی فیلڈ کو دیکھ لیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ میں کل اس حوالے سے تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں جو ایک مجبور طبقہ جسے سمجھا جاتا ہے وہ زراعت کا طبقہ ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، دیہاتوں میں دن رات دہاڑی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو مناسب اجرت بھی نہیں ملتی۔ گنا لگاتے ہیں، جس وقت لگ جاتا ہے تو آگے سے خریدتے نہیں ہیں، سستے داموں خرید کے پھر چینی مہنگی کر کے باہر سے دیتے ہیں۔ یہی گندم ہے آج کل چل رہا ہے کہ جناب 25 من سے زیادہ جو اپنے گھر میں رکھے گا، سٹاک کرے گا، FIR ہوگی، جیل میں جائے گا۔ اب اس سے سستے داموں لے کر پھر جب اس نے بیج ڈالنا ہے تو اس وقت کیا اس کو اسی ریٹ پہ ملے گی؟ نہیں، اس وقت ریٹ اپ ہو چکا ہوگا۔ اب ایک اور اس میں سازش چل رہی ہے کہ زراعت کے اندر ہمارے ہاں جو گندم کا بیج ہوتا ہے، گندم واپس لے لی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ تم بیج مارکیٹ سے خریدو اور ہائیبریڈ بیج خریدو۔ اب وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ آپ کو لالچ دیتی ہیں، ہمارے ذمہ دار کو لالچ دیتی ہیں کہ ہم سے یہ جو بیج آپ خریدیں گے گندم کا، ہائیبریڈ بیج ہے، تو فی ایکڑ اس کی پیداوار آئے گی 45 من یا 50 من۔ آپ نے اپنے بیج چھوڑ دیے، باہر کے بیج لے لیے۔ اب اس پہ ذرا سائنسی تحقیقات دیکھیں، اور کسی جو باقاعدہ جو بندہ زمین کاشت کرتا ہے اس سے ذرا آپ پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مرتبہ تو وہ بیج واقعی 45 من دے دے گا، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہی بیج آپ اسی میں سے رکھ کر دوسری مرتبہ بیجیں گے تو وہ 45 من نہیں دے گا، پھر وہ 30 پہ آ جائے گا،
پھر اس کی ریشو جو ہے اگلی مرتبہ آپ وہی بیج اگر اس میں سے بیجتے اپنی زمین میں تو وہ 30 بھی نہیں رہے گا، وہ 15 پہ آ جائے گا، 15 من پہ۔ اس میں کیا بات ہے؟ آخر وہ جو اچھا بیج ہے تو پھر اس سے جو فصل ہو پھر اس کا بیج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہائیبرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیج لے کر اس کی دوسرے بیجوں کے ساتھ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ملا کر پھر ایک نیا بیج تیار کیا جاتا ہے، جس بیج کے اندر پھر بیرونی قوتیں کیا کچھ شامل کرتی ہیں۔ اس پہ بھی الگ سے ایک تحقیق ہے کہ آخر جتنی ہائیبرڈ سبزیاں ہیں اور یہ جو ہائیبرڈ بیج اس کی جو گندم ہے، آخر اس میں وہ طاقت کیوں نہیں ہے جو ہمارے اوریجنل بیجوں میں تھی؟ وہ صلاحیت و قوت کیوں نہیں ہے؟ بیماریوں کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ ان سے اس لالچ میں کہ فصل زیادہ ہو آپ ان سے وہ مہنگا بیج خریدیں گے، وہ آپ کو کام نہیں دے گا، وہ آپ نے بیچنا ہی بیچنا ہے، یا کھانا ہے یا بیچنا ہے۔ اگلے سال نیا بیج ان سے آپ خریدیں گے، وہ مہنگا ہوگا۔ نیسلے کی یہی بوتل مجھے یاد ہے کہ 2 سے 3 روپے کی ہوتی تھی، آج وہی چھوٹی بوتل جناب 50 روپے کی۔ اب جن کے میدوں کو وہ نیسلہ لگ گیا ہے، 2-3 سال جنہوں نے وہ پی لیا ہے، اب وہ صحیح دوسرا پانی پی کے دکھائیں، اب نہیں چل سکتے۔ اب وہ ایسے ایسے کیمیکلز ان میں، اور اسی طرح یہ جو ہمارے جو بیج ہیں، جو ہائیبرڈ سبزیاں ہیں، یہ فروٹ آپ دیکھ لیں ہائیبرڈ جتنے، آپ ان کے اندر وہ نہ تو ذائقہ آپ محسوس کریں گے جو اوریجنل پھلوں کا ہمارا ذائقہ ہوتا تھا۔ آج کل جو آپ دیکھیں ابھی مارکیٹ میں آڑو آیا ہے، اس کا سائز بظاہر بڑا ہے، دانہ جو آتا ہے یہ بھی بظاہر بڑا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جو خوراک کا طاقت والا عنصر ہے وہ نہیں ہوتا، بیماریوں والا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ اس پہ بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ پیٹ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ فروٹ ہے اس میں وہ افادیت نہیں ہے جو ہمارے اوریجنل۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا چند سالوں کے بعد؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا بیج ختم ہو چکا ہوگا، ہمارے اپنے فروٹ کا بیج ختم ہو چکا ہوگا، اور پھر ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے کیونکہ ہمارے پلے وہ علم ہے نہیں کہ ہم خود بیج بنا سکیں۔ ایک زرعی یونیورسٹی ہم نے بنائی مگر اس میں بھی وہ چیزیں نہیں رکھی، نہ ہیں نہ آگے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا جو علمی اعتبار سے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے۔ خود اپنے بیج یہاں پہ تیار کرتے، اپنے بندے یہاں پہ تیار کرتے جو دنیا کا مقابلہ کرتے، اور ان بیجوں کے اندر اس کی افادیت کو، اس کے عوام الناس کے لیے اس کے مفاد کو ہم بڑھاتے۔ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی جب ہمارا کھانا بھی ان کے مطابق ہوگا، ان کے رحم و کرم پہ ہوگا، اور ہمارا پینے والا پانی بھی ان کے رحم و کرم پہ ہوگا، تو پھر جس وقت وہ اس کو بند کریں گے، اس بیج کو روک دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود محنت کی طرف آئیں۔ اپنے ملک کے اندر اللہ نے اس ملک کو اتنی صلاحیتوں سے، اتنی چیزوں سے نوازا ہے، دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ نہ اس طرح کے موسم ہیں، نہ اس طرح کے دریا ہیں، نہ اس طرح کا نہری نظام ہے، نہ اس طرح کی زرخیز زمینیں ہیں۔ آپ دیکھیں 19 کروڑ 60 لاکھ اور کچھ ہزار ایکڑ زمین ہے پاکستان کی جو زراعت جہاں پہ کی جا سکتی ہے۔ 19 کروڑ 60 لاکھ کچھ ہزار اوپر ایکڑ زمین ہے، مگر اس میں سے جس پر کاشت ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ وہ 5 کروڑ ایکڑ ہے۔ 5 کروڑ ایکڑ زمین ہے جس پہ کاشت ہو رہی ہے 20 کروڑ میں سے، اور باقی 15 کروڑ رہ گیا۔ اس میں سے 1 کروڑ ایکڑ اور کوئی 20 لاکھ کے لگ بھگ وہ ایریا ہے جس پر جنگلات ہیں، اور بقیہ جو 14 کروڑ ایکڑ ہمارے ملک کی زمین ہے وہ فضول پڑی ہوئی ہے، فارغ۔ اس میں سے کچھ تو پہاڑی ایریا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ ہے وہ گندم میں خود کفیل ہو گیا، پہاڑوں کے اوپر انہوں نے فصلیں اگا دی،
جب کوئی حکومت اپنے ذمہ دار کو، اپنے زراعت کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور تعاون کرے تو پھر اس کے بعد لوگ محنت کرتے ہیں، مگر جب ان پہ ظلم کیا جائے اور ہر وقت جو ہے ٹارگٹ کیا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کی جائے اور کبھی کھاد کی صورت میں، کبھی سپرے کی صورت میں ان کا استحصال کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو یہاں نکل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ذمہ دار لوگ تھے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باہر نکل جائیں، ہم کسی اور کام کی طرف نکل جائیں، ہم کوئی اپنا ذریعہ معاش اور بنا لیں۔ لیکن اس صورتحال میں جب 14 کروڑ ایکڑ سے زیادہ زمین اللہ نے ہمارے ملک کو ایسی دی ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے، جہاں کاشت ہو ہی نہیں رہی، بارشیں موجود ہیں اس ملک میں، پانی بھی موجود ہے، لیکن اس پانی کو کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ کچھ عرصے تک ہم اس لیے مرتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اور پھر جب پانی آتا ہے تو اس لیے مرتے ہیں کہ پانی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سیلاب کے ذریعے ہماری گندم جو ہے ساری اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ مس مینجمنٹ کا ہمارے اوپر طبقہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں پوری قوم کو یہ چاہیے کہ وہ محنت کی طرف آئے، جد و جہد کی طرف آئے، اور عملی طور پہ اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم نے اس مشکل حالات میں سے نکلنا ہے، خود افراد سازی کرنی، اپنے بندے تیار کرنے ہیں جو خود ان چیزوں پہ تحقیق کر کے اپنے بیج تیار کریں، اپنی فصلیں تیار کریں، اپنے جو فروٹس ہیں اس پہ۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں انفرادی طور پہ جنہوں نے تھوڑی تھوڑی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت عطا کی، بہت زیادہ وہ آگے نکلے۔ میں علم کے حوالے سے یہ ایک موضوع آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا تھا کہ وہ قومیں جو محنت کرتی ہیں تو وہ پوری دنیا پر وہی حکومت کرتی ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو قرآن اچھا پڑھ لیتا ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب علم جاہل سے بہرحال ہر حال میں اعلیٰ ہے۔ تو وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، اور علم یہی ہے، آپ کی غذائی اجناس اس پہ جنہوں نے کنٹرول کیا ہے، آپ کے پٹرول پہ جنہوں نے کنٹرول کیا ہے، آپ کی معیشت پہ جنہوں نے کنٹرول کیا ہے، تو بھائی آپ بھی علم حاصل کریں، محنت کریں۔ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو جس قسم کی پالیسیاں وہ لے کے آ رہا ہے آپ بھی وہ محنت کریں آنے والے دور کے مقابلے کے لیے۔ تو قرآن مجید کا یہ حکم ہمیں بہت عرصہ پہلے یہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین وہ ہے، آپ تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، ہندو مت کی کتابیں پڑھیں، کوئی بھی کتابیں پڑھیں، اپنے اپنے انداز میں شروع ہوتی ہیں، مگر ہماری جو یہ امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھ۔ ابتدا ہی پڑھنے سے، محنت کر، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور صرف ایسے نہ پڑھ، کیونکہ اگر تو ایسے ہی پڑھے گا تو پھر بھی گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ، یعنی تیرا رب تیرے پیش نظر رہے، رب کو نہیں بھولنا، رب کو سامنے رکھ کر پھر پڑھنا شروع کر، پھر تیرے علم میں برکت ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں 2 مرتبہ اقرا آیا ہے پہلی وحی میں۔ پہلی وحی کو آپ غور سے دیکھیں، 2 مرتبہ اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، 2 مرتبہ اس میں علم سیکھنے کا ذکر ہے، اور 2 مرتبہ ہی رب کا لفظ آیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرا دوسری بار اقرا آ گیا، وربک، دوسری بار رب آ گیا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم، علم کا ذکر آ گیا، بالقلم، قلم کا ذکر آ گیا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے جہاں پڑھنے کی طرف ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں سیکھنے کی طرف بھی رجوع کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وحی کی ابتدا ہی، اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو کس طرح بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا عالم کی، علم رکھنے والے کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام تاروں پر فضیلت ہے۔ اب دیکھیں رات ہو، 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہو اور ارد گرد تارے ہوں، تو ان تاروں پر جیسے 14ویں کے چاند کی فوقیت و حیثیت ہے، تو صاحب علم کی فضیلت اس طرح پورے تاروں پر ہوتی ہے، پوری انسانیت پر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جس ملک کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال بھی ایسے بن جاتی ہے، اور باقی سارے اس کے سامنے تاروں کی طرح ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اور وضاحت کر دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے عام لوگوں پر، ادنا لوگوں پر، یعنی ایک عام ادنا آدمی، ادنا حضور کا امتی، اس میں سے پھر اعلیٰ امتی، اس میں سے پھر عالم امتی، اس میں سے پھر ولی امتی، اس میں سے پھر صحابی امتی، تابعی صحابی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم میں سے ادنا پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے، یہ ایک عالم کو عام لوگوں پر فضیلت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، صاحب علم کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 60 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس ایک لمحے میں علم کی کوئی ایسی بات سیکھ لیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ عبادت اس سے بھی بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں فرمایا، اگرچہ یہ حدیث سند صحت کو تو نہیں پہنچتی، لیکن یہ موضوع بھی نہیں ہے، بعض لوگ اسے موضوع سمجھتے ہیں، اس کی سند میں کچھ راوی جو ہیں وہ ضرور کمزور ہیں، لیکن بہرحال کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے؟ کہ اس وقت عرب سے چائنا جو ہے یہ ایک دور اور طویل ترین سفر سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جتنی بھی دور تمہیں مشکل سے مشکل جگہ پر بھی جانا پڑے، وہاں جا کر بھی تم علم کی دولت حاصل کرو۔ اور ہمارے اکابر جو تھے بزرگ، وہ واقعی ایسے کرتے رہے، علم کے حصول کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم کے حصول کے لیے در در گئے، اور بڑے بڑے ائمہ پیدل چلتے تھے، کئی مہینے سفر کرتے تھے۔ تو آپ چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، بالکل ینگ طالب علم تھے، مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں خانہ کعبہ میں عبادت کی، دعا کی، یا اللہ مجھے علم کی دولت عطا فرما۔ اور ان دنوں جو بڑا استاد تھا علم کا، جس کا بڑا نام تھا دنیا میں، اس بڑے امام کا نام تھا حضرت امام مالک، جو مدینہ طیبہ کے امام تھے، امام مالک، وہاں پہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام شافعی نے ان کا بھی بڑا ذکر سنا۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ بابا جو ہے وہ بھی آیا ہوا تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا امام شافعی کو کہ نوجوان ہے، بالکل ینگ ہے، چہرے پہ نور ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میں تجھے کھانے کی دعوت دیتا ہوں، آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ امام شافعی نے اس کی دعوت فوراً قبول کر لی، بھوکے بھی تھے، طالب علم بھی تھے، پیسہ بھی نہیں تھا کچھ پاس۔ انہوں نے اپنا وہ تھیلا کھولا، اس میں سے خشک ٹکڑے نکالے، لنگر۔ امام شافعی خوش ہو کے کھانے لگے، اس سے باتیں کرنے لگے۔ تو وہ بابا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تم سادات میں سے ہو،
امام شافعی نے کہا جی بالکل صحیح ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس طرح پہچانا کہ ہمارے ہاں جو سادات ہیں وہ دعوت میں بے تکلف ہو جاتے ہیں، دعوت کرتے ہوئے بھی بے تکلفی سے کھانا کھلاتے ہیں اور کھاتے ہوئے بھی بے تکلفی سے کھاتے ہیں، پریشانی نہیں لیتے۔ تو آپ کے رویے سے مجھے پتا لگ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی ایسے ہی ہے۔ کہاں سے بابا جی آپ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں مدینہ منورہ میں سنا ہے کہ ایک امام مالک رہتے ہیں، بڑا ان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، لگتا ہے آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، وہ حدیث پڑھاتے ہیں، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، میں زیارت تو نہیں ان کی کر سکا، نہ میں وہاں جا سکا۔ تو بابے نے کہا کہ تم جانا چاہتے ہو مدینہ شریف؟ تو انہوں نے کہا مدینہ شریف کون نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ تو اس بابے نے کہا اچھا تمہارے پاس کرایہ نہیں ہے، تو ایسا تھا ہمارا قافلہ آیا تھا مدینہ شریف سے، قافلے میں ایک بندہ تھا، جس اونٹ پہ آیا تھا نا تو وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا اونٹ ویسے ہی خالی جائے گا، تو میں ذرا ان سے بات کر لوں کہ اس اونٹ پہ تم بیٹھ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے، خالی اونٹ بھی ہم نے لے کے جانا ہی ہے، یہ چلا جائے۔ تو امام شافعی مکہ مکرمہ سے اس اونٹ پہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، پہاڑی علاقہ تھا، چلتے چلتے جب مدینہ شریف پہنچے، کہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ تو ایک بڑی دراز قد شخصیت وہ بعد میں کرسی پہ بیٹھی اور انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کر دی، اور سینکڑوں بچے وہاں پہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ جتنے طالب علم تھے ان کے پاس اوراق تھے اور قلم تھے، وہ جو حدیث پڑھاتے تھے نا امام مالک، وہ فوری لکھ لیتے تھے۔ امام شافعی کے پاس نہ ورق تھا نہ قلم تھا، غربت اتنی تھی کہ اپنے گھر میں بھی جب اپنے علاقے میں بھی تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو ورق نہیں ہوتا تھا، تو آپ نا ہڈیاں تلاش کرتے تھے، اونٹ کی ہڈی کبھی مل جاتی تو بڑے خوش ہوتے تھے، اس پہ پھر حدیثیں لکھ لیتے تھے، صاف کر کے اس کو گرم پانی سے صفائی کرتے، اس پہ حدیثیں لکھتے۔ ایسے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، تو سب سے زیادہ ہڈیاں ان کے پاس تھیں، امام شافعی کے پاس لکھی ہوئی۔ تو آپ بھی اس کلاس میں بیٹھ گئے چپ کر کے اور حدیثیں سننے لگے، ورق تھا نہیں، باقی بچے لکھ رہے تھے۔ امام شافعی نے دیکھا کہ میرے پاس تو نہ ورق ہے نہ قلم ہے، تو زمین پہ ایک تنکا پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اپنی ہتھیلی پہ ایسے نا جو وہ پڑھاتے تھے ایسے لکھنے لگے، ایسے خالی۔ جب وہ کلاس ختم ہوئی تو استاد ہوتا ہے، امام مالک نے کہا بھائی ادھر آؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں حدیث پڑھاتا ہوں، بچے ورق پہ لکھتے ہیں اپنی کاپیوں پہ، رجسٹر پہ، یہ تم نے کیا تماشا شروع کیا ہوا ہے، ہاتھ پہ لکھ رہے ہو، ہاتھ دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے ہاتھ دکھایا تو ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا تم بے ادبی کر رہے ہو حدیث رسول کی، بھائی ادھر بائیں ہاتھ کے اوپر تم اس طرح لکھتے بھی کچھ نہیں ہو اور ایسے ایسے لگے ہوئے ہو، یہ کیا؟ تو امام شافعی جو ہیں ان کی آنکھوں سے اشک گرا اور کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں جی، مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، حدیث کا شوق بڑا ہے، لیکن میرے پاس نہ ورق ہے نہ قلم ہے، جذبہ ہے۔ تو میں جو ہاتھ پہ لکھتا تھا نا، یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں ہاتھ پہ لکھ رہا تھا، یہ اصل میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا، جو بھی لفظ میں نے ادھر لکھا ہے وہ ادھر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر لکھا ہے تو میں نے آج اس کلاس میں درس میں نے 100 حدیثیں پڑھائی ہیں اپنے بچوں کو، 100 حدیثیں لکھوائی ہیں، تم ان میں سے مجھے 10 حدیثیں بھی سنا دو نا، میں تمہیں پکا ادھر شاگرد رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی 10 کیوں سناتا ہوں، میں ساری سناتا ہوں۔ تو امام شافعی نے اس ترتیب سے جیسے انہوں نے درس شروع کیا تھا نا، سند متن یعنی کس راوی نے، اسی ترتیب سے 100 کی 100 حدیثیں زبانی سنا دی۔ انہوں نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور اپنے مصلے پہ بٹھا دیا اور پھر محنت کی، اور وہ وقت کا امام شافعی بنا، اتنا بڑا امام
کہ آج دنیا میں ان کے نام کو دیکھ کر بڑے بڑے اہل علم کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ وہ جو بڑے دنیا کے امام ہیں نا فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک کے بعد تیسرے نمبر پہ جس امام کا نام آتا ہے وہ امام شافعی۔ محنت ہے، جد و جہد ہے۔ تو دوستو پیغام یہ تھا کہ ہم محنت کریں، سستی کو چھوڑیں، جد و جہد کریں، کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے بچوں کو علم کی طرف لے کے آئیں، حقیقی علم کی طرف لے کے آئیں، محنت ان میں پیدا کریں، ان کو بھکاری نہ بنائیں، ان کو صاحب علم بنائیں اور ان کو تیار کریں کہ آپ اچھے عالم بن کر، اچھے آپ قابل آدمی بن کر، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے علم کے حوالے سے پیش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں